قومی ایئر لائن کے نجکاری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نجکاری کے لیے بولی کی تاریخ 30 اکتوبر سے تبدیل کر کے 17 نومبر کر دی گئی ہے۔ جاوید اصغر ہمارے کریسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے کہ جاوید۔ جی، 4 کنسورشیم نے قومی ایئر لائن نجکاری کی بولی کے لیے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جس میں عارف حبیب لمیٹڈ، فوجی فرٹیلائزر کمپنی، ایئر بلو اور لکی گروپ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی دوڑ میں شامل ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری آئندہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کی توقع ہے، تاہم کنسورشیم نے حکومت سے طے کردہ شرائط و ضوابط میں نرمی کی درخواست کی ہے، جس کے مطابق نجکاری کے بعد قومی ایئر لائن کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، طیاروں سے قومی پرچم بھی نہیں ہٹایا جائے گا، جبکہ ایئر لائن کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے۔ غیر ملکی فردی ادارے کو اکثریتی شیئر ہولڈر نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے، جبکہ کنسورشیم نے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت اس تمام مراحل میں قومی اپنے پاکستانی جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، جبکہ حکومت قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% شیئر فروخت کرنے کے منصوبہ رکھتی ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید اصغر تفصیلات کے لیے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے چیمبر آف کامرس لاہور کا دورہ کیا ہے۔ صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے وفاقی وزیر کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ ملک اضافی خرچوں کو متحمل نہیں ہو سکتا، ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہماری حکومتیں پرائیویٹ سیکٹر کو رائے سازی میں شامل نہیں کرتی، تمام پروسیجرز کو ڈی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، انڈسٹری لگانے کے پیپر ورک کو ون ونڈو کیا جائے گا۔ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کو امیر بالاج قتل کیس کی تفتیش سے روک دیا گیا ہے۔ کیس کی تفتیش کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ذرائع پنجاب پولیس کے مطابق جی آئی ٹی نے امیر بالاج قتل کیس کی فائل سی سی ٹی کے حوالے کر دی ہے۔ بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم مظفر شاہ گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا اور چند روز قبل مبینہ پولیس مقابلے میں تیفی بٹ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ بالاج قتل کیس کا واحد ملزم گوگی بٹ پولیس کو مطلوب ہے۔ امیر بالاج کے قتل کا مقدمہ تھانہ چوہنگ میں درج کیا گیا تھا، جبکہ بالاج قتل کیس کے لیے بنائی گئی جی آئی ٹی نے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو گنہگار قرار دیا تھا۔ بلوچستان میں لیویز فورس کی 6 ڈویژنز کو پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ لیویز رسالداروں نے پولیس میں انضمام کے بعد محکمہ داخلہ بلوچستان سے گریڈ 16 انسپیکٹر کے عہدے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ بلوچستان کی 6 ڈویژنز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ محکمہ ایس این جی اے ڈی کے مطابق کوئٹہ، کلات، مکران، رخشان، نصیر آباد اور جوب ڈویژنز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی منظوری صوبائی کابینہ نے دی۔ فیصلہ محکمہ داخلہ بلوچستان کی درخواست پر بلوچستان رولز آف بزنس 2012 کے تحت کیا گیا۔ متعلقہ ڈویژنز میں اب لیویز تھانے اور مال خانے پولیس فورس کے دائرے اختیار میں آ گئے۔ فیصلے کا اطلاق فیڈرل لیویز پر بھی ہوگا۔ پولیس میں انضمام کے بعد لیویز جمعدار اور نائب رسالدار کو گریڈ 14 مل گیا۔ ان کا عہدہ سب انسپیکٹر کے مساوی ہوگا۔ دوسری جانب لیویز رسالداروں نے پولیس میں انضمام کے بعد گریڈ 16 میں انسپیکٹر کے مساوی عہدہ دینے کے لیے محکمہ داخلہ بلوچستان کو باقاعدہ درخواست جمع کروا دی۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے ڈی ڈی او کوڈز بھی جلد تبدیل کیے جائیں۔ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں میوزیم سے نایاب زیورات چوری کر لیے گئے ہیں۔ فرانسیسی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ چوری صبح کے وقت ہوئی جب میوزیم کھلا تھا۔ ایک حصے میں تعمیراتی کام جاری تھا، جس کا چوروں نے فائدہ اٹھایا اور زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ میوزیم کو ایک روز کے لیے عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اہم خبر ہے کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کو خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار گرفتار کر لیا۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار گرفتار کر لیا۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ گرفتار خودکش بمبار کے اعترافی بیان میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خودکش بمبار نے کہا کہ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف حملے جائز ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں میں مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا اور وہاں پر کچھ لوگ آئے جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی فوج کے خلاف حملے جائز ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے اور گرفتار خودکش بمبار کی جانب سے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اکساتے ہیں، اس بات پر مجبور کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف تمام تر کارروائیاں جائز ہیں اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بمباری کریں، جارحیت کریں۔ اور اس کی جانب سے یہ بھی انکشافات کیے گئے ہیں کہ ہم 40 لوگ جو دوست تھے وہ اکٹھے ہوئے، براست شیوار پاکستان داخل ہوئے اور ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف حملے بالکل جائز ہیں اور ہم 40 لوگ جو اکٹھے تھے وہ دوست تھے اور براست شیوار پاکستان داخل ہوئے اور ہم نے پاکستان کے اوپر حملے بھی کیے۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار کو گرفتار کیا جس کی جانب سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے اور گرفتار خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ گرفتار خودکش بمبار کی جانب سے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں اور افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا ہے جس کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے۔ خودکش بمبار کے اعترافی بیان میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف حملے جائز ہیں اور ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو کہ ہمیں خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا اور پھر ہم یہ حملے کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ خود بھی حافظ قرآن ہے، وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ کر رہا تھا اور کچھ لوگ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہمیں اکسایا اور اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی عمریں بہت چھوٹی سی ہیں، 20-22 سال کی عمر ہوتی ہے غالباً اور انہیں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے اور گرفتار خودکش بمبار نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مدرسے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ تمام تر حملے کرنا جائز ہے اور اس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو کہ خودکش حملوں کی ہمیں تربیت دیتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ پھر سے یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے خودکش بمبار کو گرفتار کیا جس کی جانب سے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی پیچ ورک اور سیوریج سسٹم کی مرمت کے لیے کھدائی جاری ہے۔ کئی مقامات پر اڑنے والی دھول، مٹی اور سیوریج کے جمع پانی سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ یہ صورتحال اسموگ میں اضافے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انس سفر۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم بچھانے کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے انتظامیہ کی جانب سے کام جاری ہے۔ شہری جہاں ترقیاتی کاموں سے خوش ہیں وہیں فضائی آلودگی سے پھیلنے والی بیماریوں سے پریشان بھی۔ سیوریج لائن کی تنصیب کے باعث جمع ہونے والے پانی نے علاقہ مکینوں کو دشواری میں مبتلا کر دیا۔ جب سے اسکول کھلے ہیں اس کے بعد سے بچوں کا یہاں سے گزرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، کوئی رکشے والا کوئی گاڑی والا اندر جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور تقریباً ایسے ہی یہ پاس جو سارے گاؤں ہیں نا، یہ ہمارا گاؤں کہیں سے کھودا ہے کہیں سے کھودا ہے، ہر جگہ پہ چھوڑ دیا، لوگوں کا راستہ نہیں گزرنے کا۔ دھول وغیرہ بھی کافی اٹھتی ہے جس وجہ سے چیسٹ انفیکشنز اور فلو وغیرہ کا بھی ایشوز چل رہا ہے۔ منصوبوں کی تکمیل میں حفاظتی گرین کپڑا لگا، نہ ہی ای پی اے کلیئرنس کے بورڈ آویزاں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر نہ صرف فضائی آلودگی کو بڑھا رہی ہے بلکہ اس سے اسموگ بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔
कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर समा, लाहौर। लाहौर में गैंगवार और बदमाशी कल्चर खत्म। बदनाम ज़माना तीफी बट की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर बदमाशी और डाला कल्चर को परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। एएसपी डिफेंस लाहौर शहरबानो नकवी की समा से खुसूसी गुफ्तगू हुई। बोली कि सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद शेयर करने वालों की शनाख्त कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। विद द करंट इनिशिएटिव्स, टच वुड, अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही कंटिन्यू रहें। आपके सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की कांस्टेंट विजिलेंस, एल्गोरिदम्स के थ्रू AI फेशियल रिकग्निशन बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिपार्टमेंट विच फोकसेस ऑन क्राइम कंट्रोल, ये वो इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से ये जो कल्चर है ना बदमाशी से रिलेटेड या ये चीज़ है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। आपको इस तरह से लोग अब बाहर भी नहीं नज़र आते कि डालों के ऊपर काले शीशे लगा के, गाने लगा के ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप भी DHA में हैं, मैं भी DHA के अंदर हूँ। तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज क्रिमिनल टेंडेंसीज आर कंसर्न एंड बदमाश कल्चर इज कंसर्न। वो डिमिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है।